السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گنے کا جوس بیچنے والا غریب محنت کش تھا۔ جب میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر بنا تو سب سے پہلے میں نے اپنی بوڑھی کلاس ٹیچر کو ڈھونڈا جس نے اپنا زیور بیچ کر اس کی فیس جمع کی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے گھر پہنچا یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں بڑی مشکل سے اس مرحلے میں پہنچا تھا۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، صرف پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر صرف غریب لوگ ہی رہتے ہیں، لیکن جو یہاں پر رہتی تھی میں اس کی قسمت بدلنے کے لیے آیا تھا، بس وہ مجھے مل جاتی۔ بڑی مشکل سے پوچھتے پوچھتے گھر تک پہنچا، لیکن ابھی گھر کے باہر ہی پہنچا تھا کہ اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ تھوڑا اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاید مجھے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، شاید یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن میں اندر داخل ہو گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ سامنے اور کچھ نہیں، میری قسمت کا دروازہ کھلا پڑا تھا، کیونکہ میرا ایک بڑھایا ہوا قدم مجھے میری قسمت کا بادشاہ بنانے والا تھا۔ یہ وہ ماحول تھا کہ اگر مجھ سے ہی فیصلہ کرتا تو میں دنیا اور آخرت میری دونوں سنور جاتی، اور میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس عورت سے، میرا نام محمد بلال ہے، میں انگنت خوابوں کا امین تھا، غربت کی چھاؤں میں پلا جوان ہوا، سڑک کے کنارے ایک ٹوٹے پوٹے مکان میں رہتا تھا جس کی چھت بارش کے دنوں میں پانی سے لبریز ہو جاتی تھی، زمین کچی، دیواریں پرانی، دل میں چمکتے خواب۔ ہر روز صبح جب میں آنکھ کھولتا تھا میری چھت پر لٹکتے بلب کی کمزور روشنی میں میرا دل ایک نئی امید سے بھر جاتا تھا۔ میرے ابا دنیا سے جا چکے تھے، ایک بوڑھی ماں، 2 چھوٹے بہن بھائی میرے سہارے تھے۔ تعلیم کا شوق تھا، ذہانت میری پہچان تھی، مگر حالات نے مجھے اسکول سے ریڑھی تک لا پھینکا۔ 6ٹھی جماعت سے 10ویں تک میں ہمیشہ پوزیشن لیتا تھا۔ انگلش میرا پسندیدہ سبجیکٹ تھا، میں بڑے اعتماد سے بولتا تھا، میری آواز میں نرمی تھی، تلفظ درست، لہجہ صاف۔ جب میں بولتا تھا تو لوگ رک جاتے تھے، سنتے تھے، مسکراتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ میرے گنے کے جوس کی ریڑھی پر زیادہ لوگ ذائقے کی نہیں، میری شخصیت کے مداح تھے۔ سفید کڑاکے دار کرتا، نیلا صاف پینٹ، صاف ستھرا چہرہ، تراشے ہوئے بال، سنہری دھوپ میں چمکتی سبز آنکھیں، گوری رنگت، ہونٹوں پہ ہلکی مسکراہٹ۔ ہر گزرنے والا 2 لمحے کو رک کر دیکھتا تھا۔ بچے ہنستے تھے، بڑے نظریں جما کر حیرت سے دیکھتے تھے، نوجوان رشک سے تکا کرتے تھے۔ اکثر لوگ سوال کرتے، بھائی آپ جیسے پڑھے لکھے لڑکے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں مسکرا دیتا، جواب دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، اندر سے ٹوٹ چکا تھا، خواب بکھر چکے تھے، امیدیں مدھم ہو چکی تھیں، مگر ہاتھ خالی تھے، جیب خالی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی کی کتابیں، کاپیاں، ماں کی دوا، بجلی کا بل، سب میری ریڑھی سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہار نہیں مانی تھی، ہر روز نئے جذبے سے اٹھتا تھا، گنے خریدتا، برف لاتا، مشین چلاتا تھا، آواز لگاتا تھا، شام کو بچت گنتا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر اندر کی آگ بڑھتی گئی۔ میں خود سے سوال کیا کرتا تھا، کیا میں صرف گنے والا بن کر رہ جاؤں گا؟ کیا میرے خواب کبھی حقیقت نہیں بنیں گے؟ کیا میرا دماغ، میری صلاحیتیں، میرے الفاظ سب گلی کے دھوئیں میں ضائع ہو جائیں گے؟ کیا کوئی موقع میرے لیے بچا ہے؟ کیا میرے نصیب میں صرف دھوپ ہے، پسینہ ہے، تھکن ہے؟ ایک دن ایسے ہی جب دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، میں مشین چلا رہا تھا، میری شرٹ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سفید دوپٹہ سر پہ تھا، آنکھوں میں حیرت تھی، چہرے پر حیرانگی کا رنگ تھا۔ میں نے نظر اٹھائی، پہچاننے کی کوشش کی، وہ میری اسکول کی ٹیچر زبیدہ تھیں۔ میری آواز بند ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ رک گئے، لمحہ ٹھہر گیا۔ وہ کہنے لگی، بلال تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں میٹرک کروایا تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ تم کسی بڑی پوسٹ پر ہوگے، کسی آفس میں بیٹھ کر حکم دے رہے ہوگے، اچھی وردی میں ہوگے، فائلوں کے ڈھیر میں مصروف ہوگے، تم تو گنے بیچ رہے ہو۔ میں خاموش کھڑا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، چہرے پر شرمندگی تھی، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ قریب آئیں، مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگیں، تم تو ویسے ہی خوبصورت ہو جیسے اسکول کے دنوں میں تھے، تمہاری سبز آنکھیں اب بھی بولتی ہیں، تمہاری شکل میں معصومیت ہے، تمہاری مسکراہٹ میں چمک ہے۔
میں نے ہمت کی ان کو سچ بتا دیا، غربت کا ذکر کیا، ابا کی موت کا بتایا، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری کا ذکر کیا، پڑھائی چھوڑنے کا دکھ بیان کیا۔ ان کے چہرے پر دکھ تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بولی، بلال، تم تو میرے سب سے اچھے اسٹوڈنٹ تھے، یاد ہے میں تمہاری فیس خود دیا کرتی تھی کیونکہ تم ہر امتحان میں پہلا نمبر لاتے تھے۔ مجھے تم سے ہمیشہ امید تھی کہ تم بہت آگے جاؤ گے، تم قوم کا فخر بنو گے۔ تمہاری صلاحیتیں، تمہارے بولنے کا انداز، تمہاری سمجھ بوجھ، سب کچھ غیر معمولی تھا، مگر یہ غربت ہے نا بیٹا، یہ بڑے بڑے خواب کھا جاتی ہے، یہ تم جیسے ہیرے کو بھی مٹی میں چھپا دیتی۔ میں خاموش رہا، وہ بولتی رہیں، کہنے لگیں، میرا نمبر رکھ لو، میں کبھی کبھار تمہیں کال کیا کروں گی، شاید کسی دن کوئی رستہ بن جائے، شاید کوئی موقع نکل آئے۔ میں نے ان کا نمبر لکھ لیا۔ دل میں ایک امید سے جاگی، وہی ٹیچر زبیدہ جو کبھی پیار سے ہمیں پڑھایا کرتی تھی، جو ہر بچے سے محبت سے بات کرتی تھی، جو ہمیں صرف طالب علم نہیں اپنی اولاد سمجھتی تھیں، اب بوڑھی ہو چکی تھیں، آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں، آواز میں لرزش تھی، مگر دل وہی نرم مزاج، وہی خوشبو۔ میں ان سے مل کے خوش ہوا، میرے دل میں برسوں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، ان کا وہ کلاس روم میں پڑھانا، ان کا بلیک بورڈ پر چاک سے لکھنا، ان کا ہماری تعریف کرنا، ان کی مسکراہٹ، ان کی ہاتھوں کی خوشبو، وہ سب کچھ واپس لوٹ آیا، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے میں پھر 10 سال کا بچہ بن گیا ہوں۔ ان کے ساتھ چند لمحے گزارنے کے بعد دل ہلکا ہو گیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی باتوں میں خلوص تھا، ان کی نظروں میں سچائی تھی، ان کی باتوں سے مجھے لگا شاید میرا وقت پھر آ سکتا ہے، شاید قسمت ایک بار پھر میرے دروازے پر دستک دے گی، شاید میں پھر خواب دیکھ سکوں گا۔ ان کے الفاظ میرے اندر اتر گئے، میں نے ان کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دی، ان کے الفاظ میرے لیے دعا کی طرح تھے۔ میں نے ان کو جاتے دیکھا، دل چاہا رک جائیں، باتیں کریں، پر وہ چلی گئی۔ میں نے دوبارہ ریڑھی کی طرف دیکھا، گنے اٹھائے، مشین چلائی، مگر اب دل میں ایک نئی امید تھی، ایک نئی روشنی تھی، جیسے اندھیرے میں ایک شمع جل گئی ہو، جیسے کوئی نئی صبح ہونے والی ہو، جیسے بادل چھٹنے والے ہوں، جیسے میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہو۔ میں نے اس دن پہلی بار خود سے وعدہ کیا کہ میں یہیں نہیں رکوں گا، میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنی ٹیچر کا مان رکھوں گا، میں اپنے خوابوں کو دفن نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بہن بھائیوں کو بہتر زندگی دوں گا، میں ماں کے چہرے پر خوشی لاؤں گا۔ میں گنے کا جوس بیچتا ہوا بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گا، میں خود کو بہتر بنانے کا ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اور اب مجھے یقین تھا کہ زبیدہ ٹیچر کا ملنا اتفاق نہیں، پیغام تھا۔ شاید قدرت نے میرے لیے کوئی نیا راستہ چنا ہے، شاید میرے وقت کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرے دماغ میں زبیدہ ٹیچر کی یہ بات یوں پیوست ہو گئی جیسے برسوں پرانا تیر کسی درخت میں گڑ جائے۔ تم تو بڑے ذہین تھے، ہمیں امید تھی تم کچھ بڑا کرو گے۔ ان کے لہجے میں جو دکھ تھا وہ میرے اندر ایک طوفان سا بپا کر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ان کی امید توڑ دی، جیسے میں نے ان کے اعتبار پر پورا نہ اتر سکا، جیسے میرے اندر جو چنگاری تھی وہ بجھنے لگی تھی، جیسے خوابوں کا وہ روشن دائرہ جس میں میں نے خود کو ہمیشہ اعلیٰ مقام پر دیکھا دھند میں گم ہو چکا تھا۔ اسی دن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کچھ بن کے دکھاؤں گا، میں صرف ان کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی، کیونکہ اگر میں نے خود کو ثابت نہ کیا تو میں ساری زندگی سے ریڑھی کے ساتھ جڑا رہ جاؤں گا۔ میرے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ گھر میں بھوک تھی، ماں کی ادھوری دوائیاں تھیں، بہن بھائیوں کے اسکول کی فیسیں تھیں، روز کی ضرورتیں تھیں جن کا بوجھ صرف میرے کندھوں پر تھا۔ ایسے میں پڑھائی کو وقت دینا، خوابوں کو وقت دینا، ان کے لیے جگہ نکالنا ایسا ہی تھا جیسے پیاسے کو صحرا میں پانی تلاش کرنا۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے دن بھر گنے کا جوس بیچا، جب گاہک کم ہوتے میں کتابیں کھول لیتا، گرمی سے شرٹ بھیگ جاتی، دھوپ میں آنکھیں چمکنے لگتی، مگر میں لفظوں میں کھویا رہتا۔ کچھ گاہک حیرت سے دیکھتے، کچھ مذاق اڑاتے، کچھ کہتے یا تو پڑھائی کر لو یا دکانداری چلا لو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ کچھ یوں سمجھتے جیسے میں کوئی تماشا ہوں، ان کو کیا خبر میرے دل میں کیا ارادہ ہے، میری نگاہ میں کیا منزل ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی گاہک کھڑا ہوتا اور میں کتاب میں ایسا ڈوبا ہوتا کہ اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہ چلتا۔ کچھ ناراض ہو کر چلے جاتے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔
کیونکہ میری نظر اس وقت ایک بڑی دنیا پہ تھی، ایک روشن مستقبل پہ تھی۔ میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری کا فیصلہ کیا۔ نہ کوئی کوچنگ تھی، نہ کوئی گائیڈ، بس پرانی کتابیں تھیں، یادداشت کا سہارا تھا، ماں کی دعائیں تھیں اور اندر کا جنون تھا۔ جب کبھی تھک جاتا، ماں کا چہرہ یاد آتا، جب کبھی ہار ماننے کو دل کرتا، زبیدہ ٹیچر کی باتیں دل میں گونجنے لگتیں۔ کئی دن بھوکا بھی رہا، کئی راتیں روشنی کے بغیر گزاریں، مگر پڑھنا نہیں چھوڑا۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے امتحان دیا، پورا دل لگا کے دیا، جیسے سب کچھ اسی ایک پر لگا ہو۔ پھر انتظار شروع ہوا، دل بے چین رہنے لگا، ہر لمحہ ریڑھی پہ یہ خیال دل میں آتا کہ اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، ماں کو کیا جواب دوں گا، بہن بھائی کیا سوچیں گے، ریڑھی پہ دوبارہ جانا پڑے گا یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ انہی سوچوں میں دن گزرتے گئے۔ پھر جب نتیجہ آیا اور میں نے دیکھا کہ میں ٹاپ 15 میں ہوں، میں اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ لگ گئی ہے، تو وہ لمحہ میرے لیے قیامت کا دن نہیں، خوشیوں کا دن تھا۔ جیسے آسمان سے روشنی اتری ہو، جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج جھانکنے لگا ہو، جیسے برسوں کی محنت ایک پل میں رنگ لے آئی ہو۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، بھائی بہن مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، محلے والے آ کر مبارکباد دے رہے تھے، ریڑھی کے سامنے وہی گاہک جو کبھی شکایت کرتے تھے اب تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری کہانی نہ صرف شہر میں بلکہ میڈیا تک بھی پہنچ گئی۔ گنے کا جوس بیچنے والا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، یہ سرخی ہر طرف گونجنے لگی۔ میرے انٹرویوز ہوئے، میری تصاویر چھپی، میرا ذکر اخبارات اور ٹی وی پر آیا، لوگ تعریفیں کرنے لگے، دعائیں دینے لگے۔ جو کبھی کہتے تھے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اب وہی مجھے اپنا فخر کہنے لگے۔ مجھے نہ صرف نوکری ملی بلکہ گھر بھی ملا، سرکاری گاڑی بھی ملی، عزت بھی ملی، سکون بھی ملا۔ وہی چہرہ جو پہلے دھوپ میں پسینے سے تر ہوتا تھا، اب ایئر کنڈیشنر کمرے میں فائلوں کے بیچ بیٹھا فیصلے کرتا تھا۔ جو کبھی دوسروں کے رحم و کرم تھا، اب خود لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ کچھ دن لگے خود کو سنوارنے میں، اپنے گھر والوں کو سرکاری گھر میں شفٹ کیا، سامان خریدا، ادھار اتارا، ماں کی نئی دوائیاں لیں، بہن بھائیوں کے لیے اچھی کتابیں لایا، زندگی کو نظم دیا۔ پھر ٹریننگ کا وقت آیا، نئے ماحول، نئے لوگ، نئے اصول، نئی ذمہ داریاں۔ ہر لمحہ کچھ سیکھا، ہر دن کچھ نیا جانا، اپنی حیثیت کو سمجھا، اپنی طاقت کو پہچانا۔ پھر جب باقاعدہ ڈیوٹی شروع ہوئی تو دل میں ایک ہی احساس تھا کہ اب میں وہ بلال نہیں رہا جو ریڑھی پہ گنے کا جوس نکالتا تھا۔ اب میں وہ بلال ہوں جس نے خوابوں کو حقیقت میں بدلا، جس نے حالات کے سامنے ہار نہیں مانی، جس نے زبیدہ ٹیچر کی امیدوں کو توڑنے نہیں دیا، جس نے غربت کی زنجیروں کو توڑ کے اپنی تقدیر لکھی۔ میرے چہرے پر جو اعتماد پہلے بھی تھا، اب اس میں وقار بھی شامل ہو چکا تھا۔ میرے لباس میں جو صفائی پہلے بھی تھی، اب اس میں وقار کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑے عہدوں پر ہمیشہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خوبصورتی بھی ایک معیار ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو میری خوبصورتی نے بھی میرا ساتھ دیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ دل خوبصورت ہو تو چہرے پر نرمی آ جاتی ہے۔ میری کامیابی میں میری محنت، میری دعا، میری ماں کا صبر، میری ٹیچر کا یقین، سب کچھ شامل تھے۔ اب میں وہی بلال تھا، مگر زندگی بدل چکی تھی۔ میری سوچ کا، میرا رویہ، میری ذمہ داریاں، میرا دائرہ سب بدل چکا تھا۔ میری ماں نے جس دن کہا کہ تمہاری منگنی تمہاری کزن سے ہو چکی ہے اور جلد شادی کی تاریخ بھی رکھنی ہے، میرے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ بچپن سے اس لڑکی کو جانتا تھا، اس کی ماں کی وہ بات جو برسوں پہلے سنی تھی کانوں میں گونجنے لگی۔ اس دن جب میری ماں ان کے گھر رشتہ لے کر گئی، انہوں نے کہا تھا غریب ہو لیکن شکل و صورت کے اچھے ہو، اسی لیے تو اپنی بیٹی دے رہی ہوں۔ یہ جملہ تیر بن کر میرے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ ماں خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ ماں نے وقت کے ساتھ اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن میں کبھی نہیں بھولا تھا۔ میرے دل میں یہ بات کسی خراش کی طرح رہ گئی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ہم واقعی غریب تھے۔ اب اگر امیر ہو گئے ہیں اور ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے تو دنیا ہمیں برا کہے گی۔
رشتہ تو انکار نہیں کرتا، ہم کریں گے تو ہماری عزت پر داغ لگے گا۔ میں نے ماں کی بات مان لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہونا ہے ہو جائے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ دل میں ایک خلا ضرور تھا، پر ماں کی خوشی میرے لیے سب کچھ تھی۔ انہی دنوں میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ میں اپنی پرانی استاد زبیدہ ٹیچر سے ملوں گا، جو میری زندگی میں روشنی کی پہلی کرن تھیں، جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا، مجھے اسکول میں رکھا، میری فیس اپنی جیب سے دی، مجھ پر یقین کیا، میری صلاحیتوں پر بھروسہ کیا۔ میری زندگی کی واحد انسان تھیں جنہوں نے کبھی میرے چہرے سے نہیں، میری آنکھوں سے میری ذہانت کو پہچانا۔ اب میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، سرکاری گاڑی تھی، اختیار تھا، عزت تھی، مقام تھا۔ وقت تھا کہ میں ان کے پاس جا کر شکریہ ادا کروں، ان کو بتاؤں کہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں، آپ کی امیدوں نے مجھے ہارنے نہیں دیا، آپ کا اعتماد میرے لیے طاقت بن گیا۔ ان سے ملنے کے لیے میں نے خاص تیاری کی، ان کے لیے تحفے خریدے، ان کے لیے پھول لایا، ان کے لیے وہ سب کچھ لایا جو میں لا سکتا تھا۔ میں نے ان کا نمبر نکلوایا، ان کے پتے کا پتہ لگایا۔ ظاہر ہے میرے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر ملوں گا اور خود جا کر بتاؤں گا کہ جس بلال پر انہوں نے اعتماد کیا تھا وہ اب کس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اب وہ بلال سرکاری وردی میں ان کے سامنے کھڑا ہوگا جو کبھی ان کے پیسوں سے پڑا کرتا تھا۔ ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، پر شکریہ تو ادا کر سکتا تھا۔ گاڑی نکلوائی، پتے پر روانہ ہوا۔ راستے میں دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا، دل میں عجیب سا ولولہ تھا کہ جب وہ مجھے دیکھیں گی تو کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گی، ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ میں بار بار ذہن میں یہ منظر لاتا کہ دروازہ کھلتا ہے، میں اندر داخل ہوتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں، ان کی خیریت پوچھتا ہوں، ان کا حال جانتا ہوں، ان سے ان کی زندگی کی مشکلات سنتا ہوں، ان سے اپنی کامیابی کا راز بانٹتا ہوں۔ راستہ لمبا تھا، سوچیں گہری تھیں، خیالات مسلسل آ رہے تھے، دل کو سکون نہیں تھا، جیسے کوئی بے چینی ہو، کوئی انجانی کشش ہو۔ گاڑی جب اس محلے میں داخل ہوئی تو منظر بدلنے لگا۔ یہ جگہ بہت پرانی سی لگ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر، کمزور دیواریں، تنگ گلیاں، گرد آلود راستے، چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے، کچھ عورتیں پانی بھرنے کے لیے لائن میں لگی ہوئیں، کچھ بزرگ درخت کے سائے میں بیٹھے۔ منظر دل کو چھو رہا تھا۔ میری سرکاری گاڑی ان سڑکوں پر ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی، کہیں نالیوں کا پانی، کہیں پتھروں کی رکاوٹ، کہیں موڑ اتنے تنگ کہ گاڑی مڑ ہی نہ سکے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بس یہیں روک دو، میں پیدل جاتا ہوں۔ ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، دوسرے ہاتھ میں تحفے کا بیگ تھا، وردی میں تھا، شان سے چل رہا تھا۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ دروازے کھل گئے، کچھ کھڑکیاں ہلنے لگیں، کچھ بچے رک گئے، کچھ بوڑھے اٹھ گئے۔ میں آگے بڑھتا گیا، ہر گلی، ہر موڑ، ہر قدم مجھے ماضی کی طرف لے جا رہا تھا، جیسے ہر اینٹ، ہر دیوار مجھے دیکھ کر میرا نام لے رہی ہو۔ وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں بھی ان بچوں کی طرح ننگے پاؤں انہی گلیوں میں بھاگتا تھا۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب میں ایک پیسے کے لیے تڑپ تھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، پسینے کے قطرے ماتھے پر آنے لگے۔ گلیوں میں کچھ لوگ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ نے پہچان لیا تھا، کچھ بڑبڑانے لگے تھے۔ میں اس سب سے بے خبر اپنے مقصد کی طرف بڑھتا گیا۔ دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ ٹیچر سے ملنا ہے، ان سے نظریں ملانی ہیں، ان کو بتانا ہے کہ وہ جیت گئی، ان کی سوچ جیت گئی، ان کا ایمان جیت گیا، ان کی دعا جیت گئی۔ میں ان کے دروازے کے قریب پہنچا، کچھ لمحے رک گیا، دل عجیب سے خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے دل میں دعا مانگی ہو، جیسے اندر کے طوفان کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ پھر قدم بڑھایا، دروازہ ابھی بند تھا، مگر اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں، جیسے کسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہو، جیسے کسی عورت کی چیخ سنائی دی، جیسے کچھ چیزیں گرنے کی آواز آئی ہو۔ میں ہچکچانے لگا، قدم رکنے لگے، دماغ میں سوالات گونجنے لگے کہ کیا ابھی جانا مناسب ہے؟ کیا وہ وقت ہے؟ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا مجھے کچھ دیر رکنا چاہیے؟ میں دروازے کے باہر کھڑا رہا، اندر کی آوازیں بڑھتی گئیں، دل میں عجیب سی بے قراری پیدا ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچا
واپس چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد ایسی آواز آئی کہ میرے جیسا مرد تو بالکل بھی پلٹ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میری ٹیچر کا نام لے کر کسی نے ان کو گالی دی تھی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے گارڈ کو بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ میں نے دروازے کو لات مار کے توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایک جوان لڑکی کو گلے لگا رکھا تھا۔ وہاں پہ 2-4 آدمی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی اندر گھس آیا ہے تو وہ آگے بڑھے، لیکن میرے گارڈز کو دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، کون ہو تم؟ تو میرے گارڈز نے بتایا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں اس علاقے کے۔ وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، سر آپ ہمارے گھر؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا، پہلے تم یہ بتاؤ اس عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیوں یہاں ڈری سہمی بیٹھی ہے؟ ٹیچر دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی کہ میں ہوں۔ میں نے انہیں اٹھایا اور اس لڑکی کو دیکھا جو ان کی آغوش میں بالکل سمٹی ہوئی تھی۔ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن پتہ نہیں کون تھی۔ ٹیچر نے کہا، میں ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی، بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ خطرناک ہے؟ ان کی ایسی کی تیسی، بتائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرے بھائی ہیں، میرے حصے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے میرا حصہ دے دو، تو کہتے ہیں حصہ نہیں دیں گے، بدلے میں میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو نہیں دینا چاہتی، کیونکہ جس لڑکے کے لیے مانگ رہے ہیں وہ نشئی ہے اور اس کی دوسری شادی ہے۔ کہتے ہیں اگر رشتہ نہیں دینا تو چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ بیٹا ہمارا تو کوئی بھی نہیں۔ جب میں نے یہ سب کچھ سنا تو میں نے ان کو گھور کے دیکھا اور ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پولیس کو بلا لیا اور کہا، ذرا ان کی خدمت کرو، ان کو ان کے سسرال لے جاؤ۔ سسرال سے میرا مطلب پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ معافیا مانگنے لگے، لیکن میں نے ان کو بغیر سزا دیے جانے نہیں دینا تھا۔ جو بیٹیوں اور بہنوں کا حق کھاتے ہیں اور عورتوں کو مجبور کرتے ہیں وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ٹیچر کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے بنگلے پہ لے آیا۔ واپس آ کر انہوں نے باقی کی تفصیل بھی بتائی کہ ان کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے اور ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹا تھا جسے باہر کے ملک بھیجا بڑی مشکل سے، لیکن اس نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا۔ وہاں جا کے شادی کر لی۔ وہ تو پیسے بھی نہیں بھیجتا۔ میں نے اپنے ٹیچر سے کہا، آپ میرے لیے ماں کی جگہ ہیں۔ آپ نے میری فیسیں بھرنے کے لیے اپنے زیورات تک بیچ دیے تھے۔ میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ آج سے آپ اسی گھر میں رہیں گی۔ انہوں نے مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ تم اتنی جلدی اس مقام تک کیسے پہنچ گئے۔ میں نے کہا، یہ سب صرف آپ کی وجہ سے ہی ہوا۔ میں نے آپ کے ہاتھ سے لکھنا سیکھا، میں نے آپ کی باتوں سے جینا سیکھا، میں نے آپ کی دعاؤں سے جیتنا سیکھا۔ آپ کی محبت نے مجھے وہ حوصلہ دیا جو میرے ماں باپ کے بعد مجھے کہیں سے نہ ملا۔ آپ کی شفقت نے مجھے اس وقت تھاما جب میں گرنے والا تھا۔ آپ کی امید نے مجھے اس وقت بچایا جب ہر در بند ہو چکا تھا۔ آپ کی خاموشی نے مجھے وہ سبق دیا جو کسی کتاب میں نہیں تھا۔ آپ کے آنسوؤں نے مجھے وہ طاقت دی جو میرے پاؤں میں آگ لگا گئی۔ آپ کے خالی ہاتھوں کی مہک آج میرے گھر کو خوشبو دیتی ہے۔ آپ کی بیٹی آج میرے لیے فرض ہے، ایک امانت ہے، ایک چراغ ہے جو اندھیری گلیوں میں روشنی بن سکتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی آج میرے لیے کسی تاج سے بڑھ کر ہے۔ میں نے آپ کے کمرے کے لیے خاص بندوبست کیا ہے۔ میں نے اس کمرے میں وہ تصویر لگائی جو آپ نے پہلی بار میری نقل کرتے ہوئے کھینچی تھی۔ میں نے اس لائبریری میں وہ کتاب رکھی ہے جو آپ نے مجھے انعام میں دی تھی۔ میں نے اس بیڈ پہ وہ تکیہ رکھا جس پہ آپ نے کبھی میرے زخموں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے جب پہلی بار میرے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی، میں نے وہ احساس آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج وہ احساس لوٹ آیا۔ آج وہ بیٹا لوٹ آیا جسے آپ نے شہر کی دھوپ میں بھیگنے سے بچایا تھا، جسے آپ نے ننگے پیروں اسکول بھیجا تھا، جسے آپ نے دوپہر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، جسے آپ نے ایک امید کہا تھا، جس کے لیے آپ نے اپنے خواب بیچے تھے، جس کے لیے آپ نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنی تھی۔ آج وہ بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہی سر جھکائے، وہی آواز دھیمی، وہی دل شکر گزار، وہی آنکھیں بھیگی ہوئی، وہی جذبہ تازہ،
وہی محبت مکمل، وہی رشتہ غیر مشروط، وہی وفا غیر مصلحت، وہی وعدہ۔ بے شک آج کا دن میرا نہیں، آج کا دن آپ کا ہے، آج کے فیصلے آپ کے ہیں، آج کی زندگی آپ کی ہے، آج کی جیت آپ کی ہے، آج کی روشنی آپ کی ہے، آج کا وقت آپ کا ہے، آج کی کہانی آپ کی ہے۔ ٹیچر کو میرے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ دن رات میرے لیے دعائیں کرتی تھیں، میری کامیابی پر فخر کرتی تھیں۔ میرے بنگلے کے ہر کونے میں ان کی دعاؤں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ سکون ہوتا تھا جو برسوں کی اذیت کے بعد ملتا ہے۔ میں نے ان کے چہرے پر اطمینان دیکھا اور ایک فیصلہ کر بیٹھا جو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر جب یہ فیصلہ سنایا تو ان کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا، ماں، میں اپنی کزن سے منگنی توڑنا چاہتا ہوں اور ٹیچر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے جیسے ہی یہ سنا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ میری ماں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، بیٹا، تمہاری مرضی، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ فیصلہ تمہاری خوشی کا باعث بنے گا تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری ماں نے میرے فیصلے کو قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ٹیچر کے پاس جا کر وہ بات کی جس نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ میں نے کہا، آپ نے ساری زندگی دوسروں کے لیے جیا، اب آپ کی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیچر نے میری طرف دیکھا جیسے کسی خواب میں ہوں۔ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آواز بھیگ چکی تھی۔ وہ بولی، بیٹا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک بڑی پوسٹ پر ہو، تمہاری شادی کسی بھی بڑی فیملی میں ہو سکتی ہے، تم میری بیٹی سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، آپ کے احسانات کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن آپ کی بیٹی کے لیے اچھا شوہر بن کر میں شاید کچھ تو کر سکوں۔ وہ بولی، بیٹا، تم نے میری آخری فکر بھی ختم کر دی۔ تم نے میری بیٹی کو باپ کا سہارا دے دیا، تم نے اس کے نصیب میں وہ روشنی ڈال دی جو شاید قسمت کو بھی منظور نہ تھی۔ انہوں نے بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹا، تم سے ایک بات کرنی ہے، یہ لڑکا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے نظریں جھکائیں، شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے آہستہ سے ہاں کر دی، اور وہ ہاں میرے دل کو چین دے گئی۔ میں نے کہا کہ نکاح گھر میں ہوگا، سادگی سے ہوگا، گواہ میرے دوست ہوں گے، مولوی صاحب کو بلائیں گے، یہ سب میرے ہی گھر میں ہوگا۔ میری زندگی کی سب سے اہم تقریب میرے گھر کی دیواروں کے درمیان ہوگی۔ جب نکاح ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ سب مناظر گھوم گئے جب میں گنے کا رس بیچتا تھا، جب میرے کپڑوں میں مٹی ہوتی تھی، جب جوتے پھٹے ہوتے تھے، جب لوگوں کی نظروں میں حقارت سے گرتی تھی، جب رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا تھا، جب غربت ہر دروازے سے دھتکار دیتی تھی، اور آج اسی لڑکے کا نکاح ہو رہا تھا جو اس وقت کسی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ لڑکی میرے نکاح میں آئی جو ایک معزز استاد کی بیٹی تھی، جس کی تربیت میں مہک تھی، جس کے کردار میں روشنی تھی، جو شرم و حیا کا پیکر تھی، جو ماں کے قدموں میں پلی تھی، جو خاموشی سے میرے ساتھ آ کر بیٹھی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میرے گواہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی میرا مذاق اڑایا تھا، میرے مہمان وہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی میرے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ میری ماں وہی ماں تھی جو آج بھی میرے لیے دعاؤں کا چراغ تھی۔ میری ٹیچر وہی ٹیچر تھی جو آج اپنے خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی وہی بیٹی تھی جو ماں کے لیے آنکھوں کا نور تھی۔ نکاح کے بعد وہ میرے گھر کی زینت بن گئی، وہ میرے لیے سکون بن گئی، وہ میری زندگی کی رونق بن گئی۔ اس کے وجود سے میرے کمرے میں خوشبو آنے لگی، اس کی موجودگی سے میرے دن کو چین ملنے لگا، اس کی باتوں سے میرے دن کی تھکن اترنے لگی، اس کے انداز سے میرے دل میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ نہ صرف میری بیوی تھی، میری ساتھی تھی، میری رازدار تھی، وہ میری عبادت تھی، وہ میرا فخر تھی۔ میں جب کام سے واپس آتا دروازے پر مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، میں جب تھکا ہوتا تو اس کی باتوں سے سکون ملتا، میں جب خاموش ہوتا تو وہ خاموشی کو محبت سے بھر دیتی، میں جب الجھن میں ہوتا تو وہ دعاؤں کا حصار بن جاتی۔ وہ واقعی ایک استاد کی بیٹی تھی جس کی تربیت میں عظمت تھی، جس کے انداز میں وقار تھا، جس کی باتوں میں حیا تھی، جس کے جذبے میں اخلاص تھا،
جس کے دل میں محبت تھی، جس کے لہجے میں مٹھاس تھی، جس کی ہاتھوں میں برکت تھی، جس کے آنے سے میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ہم اکثر چھت پر بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کرتے، بچپن کے قصے دہراتے، اس کی ماں کی محنتوں کو سلام کرتے۔ وہ ماں جو ایک زمانے میں گمنام تھی، آج اس کا نام میرے بنگلے کے ہر کمرے میں عزت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تو دل سے ایک دعا نکلتی، یا اللہ ہر کسی کو ایسی ماں، ایسی استاد اور ایسی محسنہ عطا فرما جو بنا کسی صلے کے محنت کرے، جو بغیر کسی لالچ کے بھلا کرے، جو اپنا سب کچھ دے کر بھی شکایت نہ کرے، جو بیٹے کی بجائے انسان بنائے، جو شاگرد کو دنیا کے سب سے اونچے مقام پر پہنچائے لیکن خود پیچھے رہ جائے۔ یہ استاد ہی ہوتے ہیں جو عام سے انسانوں کو بڑے بڑے مقامات تک پہنچا دیتے ہیں لیکن خود بیچارے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے استادوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد پلٹ کر استادوں سے شکریہ بولنے جاتے ہیں؟ شاید بہت ہی کم، لیکن جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تربیت کرتے ہیں، جو ہمیں کچھ بناتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہیں جو ہمیں تو کچھ بنا دیتے ہیں لیکن خود